جب انسان رات کو بار بار اٹھتا ہے یا اسے نیند نہیں آتی تو اس کے کچھ نقصانات ہیں، جن میں پہلا نقصان یہ ہے کہ اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، بیماریاں اس کی طرف حملہ کرتی ہیں۔ جب نیند پوری نہیں ہوتی تو جسم میں تولید ہونے والے بہت سے زہر کا ہمارا جسم مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح جسم میں موجود بیکٹیریا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نیند کی کمی کی وجہ سے جسم اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، یعنی جسم کسی بھی قسم کی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر لیپو کا کہنا ہے، سونا یعنی معالجہ، لہٰذا وہ بدن جو بے خوابی کا شکار ہے اس میں سخت بیماریاں وجود میں آتی ہیں، خطرناک بیماریاں ان جسم میں وجود میں آتی ہیں اور اس کا علاج بھی طولانی ہوتا ہے۔ وہ شخص جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے کہ جس کا جسم طاقتور ہو، اور آج یہ سائنس ثابت کر چکی کہ اکثر بیماریوں کا تعلق نیند سے ہے، اور وہ بدن کہ جو رات کو صحیح سے نہیں سوتا ہے، جب وہ دن میں کام کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، طاقتور لوگوں کے مقابلے میں اپنی جسم کی انرجی کو زیادہ مصرف کرتا ہے، یعنی 25% زیادہ انرجی دوسروں کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے۔ وہ جلدی تھک جائے گا اور پھر جسم کا نظام نامنظم ہو جائے گا، مختلف بیماریاں اس کے اندر وجود آنا شروع کر دیں گی۔ بے خوابی کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کی زندگی میں مسلسل ناکامیاں آئیں گی، ناکامیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ کیسے؟ جب ایک انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے بہترین فکر کی ضرورت ہوتی ہے، بہترین آئیڈیاز کی ضرورت ہوتی ہے، اسے قدم قدم پر ہوشیار رہنا پڑتا ہے، اور اس ہوشیار رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی طریقے سے سوئے۔ اگر ہماری زندگی کا 1/3 نیند سے تشکیل پاتا ہے تو باقی کے 2 حصوں پر اس نیند کے بہت گہرے اثرات ہیں۔ اچھے طریقے سے سوئیں تاکہ زندگی میں کامیابیاں حاصل کریں، اور یہ اچھے طریقے سے سونا اس وقت ممکن ہے کہ جب ہم نیند کے تمام آداب و رسومات کا خیال رکھیں۔ بے خوابی کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ اس کی سوچ پر فرق پڑتا ہے، جہاں پر اسے فیصلے کرنے ہیں وہ نہیں کر پاتا، جہاں پر اسے رد عمل دکھانا ہے نہیں دکھاتا، اور جہاں نہیں دکھانا ہے وہاں دکھا دیتا ہے، کیونکہ تھکاوٹ کی وجہ سے سوچنے کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے۔ اس میں کسی چیز کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رہتا، جلدی ناراض ہو جاتا ہے، جلدی افسردہ ہو جاتا ہے۔ بے خوابی کا چوتھا نقصان حافظے کی کمی ہے، کیونکہ ذہن میں مسلسل رکاوٹیں ایجاد ہو رہی ہیں، وہ بار بار ناراض ہو رہا ہے، افسردہ ہو رہا ہے کہ جس کا ڈائریکٹ تعلق اس کے حافظے پر پڑتا ہے۔ وہ اتنی آسانی سے کسی فکر کو خلق نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بھولنے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بے خوابی کی وجہ سے اس کا طولانی مدت والا حافظہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، صرف چھوٹی مدت والا حافظہ کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بار بار چیزوں کو رکھ کر بھول جاتا ہے، باتوں کو بھول جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اسے کوئی بات یا چیز یاد رہ جاتی ہے، لیکن اگر چند گھنٹے گزر جائیں، چند دن گزر جائیں تو وہ اسے بھول جاتا ہے۔ بے خوابی کا 5واں نقصان کہ جس سے ہر انسان خوف زدہ ہوتا ہے، وہ اس کا جلدی وقت سے پہلے بوڑھا ہونا ہے۔ جب انسان رات کو اچھے طریقے سے سوتا ہے تو اس کا وہ ایک اچھے طریقے سے سونا جوانی میں ایک بار حمام جانے کے برابر ہے۔ جب انسان جوانی میں حمام جاتا ہے تو اس کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، وہ نئے سرے سے دوبارہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ رات کو بار بار اٹھنا عمر کو چھوٹا کرتا ہے، کہ جس کو ڈاکٹر سلو پوائزن کہتے ہیں، کہ انسان بے خوابی کے ذریعے سے آہستہ آہستہ موت کی طرف جاتا ہے، یعنی خودکشی کرتا ہے۔
ایک سروے کے مطابق وہ افراد کے جنہوں نے خودکشیاں کی ان میں بے خوابی زیادہ تھی۔ ڈاکٹر سوبیران کا کہنا ہے، اگر اچھے طریقے سے سوگے تو تمہاری زندگی میں زیادہ شانس آئیں گے اور 80 سال کی عمر سے آسانی سے عبور کر جاؤ گے۔ بے خوابی کا چھٹا نقصان حادثات ہے۔ جب انسان دن کے وقت خواب آلودہ ہوتا ہے، اس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف حادثات کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہائی وے پر ہونے والے اکثر ایکسیڈنٹ کا تعلق خواب آلودگی سے ہے۔ ساتویں چیز جو صحیح سے نہ سونے کی وجہ سے وجود میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی خوبصورتی کو کھو دیتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رات اچھی طریقے سے سونا یعنی خوبصورتی کی طرف ایک قدم بڑھانا ہے۔ ایک رات اچھے طریقے سے سونا تمام فیشل، تمام بیوٹی کی کریموں سے بالاتر ہے۔ نیند چہرے پر پڑنے والی جھریوں کی بہترین دوا ہے۔ رات کو بار بار اٹھنے والے شخص کا چہرہ شاداب نہیں رہتا، اس کے چہرے پر جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھوں کے گرد حلقے ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں، کیوں سونے کے آداب کو سیکھیں۔ 5 وجہوں کو بیان کیا گیا تھا۔ چھٹی وجہ کہ جس کی وجہ سے ہمیں سونے کے آداب کی رعایت کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اچھے خوابوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم سونے کے طور طریقوں کا خیال رکھتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے خواب پر ہوتا ہے۔ ایک پریشان مضطرب شخص علامہ مجلسی کے والد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کل رات کو خواب میں ایک سفید شیر کو دیکھا کہ اس کی گردن پر ایک کالا سانپ تھا اور وہ مجھ پر حملہ کر رہا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، شاید تم نے کل رات کو پنیر کھایا ہے اور انار کا جوس پیا ہے۔ اس نے کہا، ہاں میں نے یہی کھایا اور پیا تھا۔ انہوں نے کہا، وہ خواب جو تم نے دیکھا تھا وہ اس غلط کھانا کھانے کے اثرات تھے۔ لہٰذا اگر اچھے اور صحیح خواب دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سیکھنا پڑے گا کہ رات کو سونے سے پہلے کیا نہیں کھایا جائے، کس طریقے سے سویا جائے تاکہ ہم خواب کی بہترین لذت کو حاصل کر سکیں۔ 7ویں وہ چیز کہ جس کی وجہ سے ہمیں سونے کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ معارف اہل بیت علیہم السلام کو جاننے کے لیے یا خود اہل بیت علیہم السلام سے ملاقات کے لیے نیند کے آداب کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ بہت سارے افراد کی مشکلات کی گرہیں یا علمی مسائل نیند میں خواب میں انہیں رہنمائی ملتی ہے یا خواب میں اہل بیت علیہم السلام سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب تمام آداب کے ساتھ سویا جائے۔ اب جب کہ ہم جان چکے ہیں کہ نیند کے آداب کی رعایت کیوں ضروری ہے، اگر ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم اپنی زندگی میں کہاں کہاں نقصان سے دوچار ہوں گے۔ لہٰذا اب ہم نیند کے ایک ایک آداب کا مطالعہ کریں گے، اس پر روشنی ڈالیں گے اور اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے کے بعد اس پر عمل کریں گے تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان نقصانات کو روک سکیں۔